نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، حسینیت، حسینیت، یزیدیت، یزیدیت، صلوات بر محمد و آل محمد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین الذین اذهب اللہ عنہم الرجس اہل البیت ویطہرہم تطہیرا۔ یہ اس طرف قبلہ ہے۔ میں جب اپنے زمانے کے امام کا لقب خاص ذکر کروں، آپ سب سے گزارش ہے کہ اپنی جگہ پہ کھڑے ہو کے 3 دفعہ ہدیہ صلوات اپنے زمانے کے امام کی بارگاہ میں خلوص نیت کے ساتھ پیش کریں، خصوصاً الثانی عشر الذی بیمنہ رزق الورا وبوجودہ ثبتت الارض والسماء الحجۃ ابن الحسن القائم علیہ السلام۔ اللہم صلی علی محمد آل محمد وعجل، اللہم صلی علی محمد وآل محمد، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ واللعنۃ الدائمۃ علی اعدائہم خصوصاً علی الجبت والطاغوت من یوم عداوتہم الی یوم الدین۔ اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ الاعلیٰ ان الذین کفروا من اہل الکتاب والمشرکین فی نار جہنم خالدین فیہا اولئک ہم شر البریہ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات اولئک ہم خیر البریہ۔ صلوات بر محمد و آل محمد۔ جو آیت آپ کے سامنے سرنامہ کلام قرار دی ہے، اس میں خلاق عالم نے قرآن مجید فرقان حمید میں یہ ارشاد فرمایا ہے کہ وہ لوگ کہ جو کفر اختیار کرتے ہیں، کفر کرتے ہیں، من اہل الکتاب، خواہ ان کا تعلق اہل کتاب میں سے ہو۔ اہل کتاب کہتے ہیں ایسے کفار کو، ایسے لوگوں کو کہ جن کے مذہب میں یا جس دین پر وہ باقی ہیں، اس دین میں خداوند کریم نے کوئی آسمانی کتاب نازل کی ہو۔ اب وہ ادیان کہ جن کے اوپر خداوند کریم نے آسمانی کتاب نازل کی ہے، ان میں سے ایک یہودیت ہے اور دوسرے جو ہیں مسیحیت ہیں۔ زرتشت جو ہے اس کے بارے میں جو ہے اختلاف موجود ہے کہ آیا وہ اہل کتاب میں سے ہیں یا اہل کتاب میں سے نہیں، لیکن جو قدر مسلم ہے وہ یہ ہے کہ یہودیت اور عیسائیت جو ہے ان کا تعلق اہل کتاب سے ہے۔ تو خداوند کریم نے یہ ارشاد فرمایا ہے کہ جو بھی کفر اختیار کرے، اہل کتاب میں سے ہو یا مشرکین میں سے، تو اس کی سزا اور عذاب یہ ہے کہ وہ دائمی طور پر جہنم میں ہے۔ وَأُولَئِكَ هُمْ شَرُّ الْبَرِيَّةِ، یہ اللہ تعالیٰ کی بدترین مخلوق ہے۔ سب سے زیادہ بدترین مخلوق اللہ تعالیٰ کی وہ ہے کہ جو کفر کو اختیار کرتا ہے، خواہ اس کا تعلق جو ہے اہل کتاب میں سے ہو یا مشرکین میں سے ہو۔ پھر اس کے بعد کی آیت میں خداوند کریم نے یہ ارشاد فرمایا ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات اولئک ہم خیر البریہ، وہ لوگ کہ جو صاحبان ایمان ہیں، ایمان لے کے آئے ہیں اور عمل صالح کو انجام دیتے ہیں، وہ خداوند کریم کی سب سے بہترین مخلوق ہیں۔ صلوات بر محمد و آل محمد۔ خداوند کریم نے یہاں پہ جبہہ کفر جو ہے، اہل کفر جو ہے، اس کا بھی ذکر کر دیا اور اس کا نتیجہ بھی اس آیت میں خداوند کریم نے ارشاد فرما دیا ہے، اور اس کے اگلی آیت میں خداوند کریم نے اہل ایمان اور عمل صالح کو انجام دینے والے اور ان کے نتیجے کو بھی بیان کر دیا ہے۔ اسلام کا مطلب یہ ہے کہ انسان شہادتین کا اقرار کرتا ہو۔ جو بھی شخص شہادتین کا اقرار کرتا ہو، خداوند کریم کی وحدانیت کا اقرار کرے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت کا اقرار کرتا ہو، تو یہ شخص جو ہے دائرہ اسلام کے اندر داخل ہے۔ اب اس کے اوپر اس شہادتین کی وجہ سے اتنا لطف اور مہربانی کی گئی ہے
اتنا اس پر کرم کیا گیا ہے کہ جب یہ شہادتین کا اقرار کرے گا، جب یہ دونوں شہادتیں دے دے گا، اب اس کی جان بھی، اس کا مال بھی، اس کی ناموس بھی یہ محفوظ ہے۔ اب کسی بھی مسلمان کو یہ حق حاصل نہیں کہ اس کی جان پر تعرض کرے، اس کو خواہ مخواہ میں قتل کرے، اس کے مال کو لوٹے، اس کی ناموس کو لوٹے۔ اب اس کی جان، ناموس اور مال جو ہیں یہ تینوں محفوظ ہیں۔ خود اس کا جو بدن ہے اس پر بھی ظاہری طہارت کا حکم ہے اور وہ پاک ہے، اور اس کے بازار کا حکم بھی ہے کہ سوق مسلم یعنی مسلمان کے بازار سے جو بھی انسان خریدے، مسلم قصاب سے جو بھی ذبیحہ انسان خریدے وہ حلال کے زمرے میں آتا ہے۔ لیکن اسلام کو کافی قرار نہیں دیا، اسلام کو صرف بعض فقہی احکام جو ہیں ان کے لیے کافی قرار دیا ہے کہ جو ان فقہی احکام پر عمل کرے گا، شہادتین کو پڑھتے ہوئے وہ دائرہ اسلام میں داخل ہے، اس کی جان، مال اور ناموس جو ہے وہ محفوظ ہیں، اور یہ جس بھی جگہ پہ رہتا ہے اس کا دفاع کرنا بھی واجب ہے۔ کسی بھی ملک میں جہاں پہ شہادتین پڑھنے والے مسلمین آباد ہیں، اگر کوئی دشمن ملک اس نیت سے حملہ کرتا ہے کہ یہ مسلمان ملک ہے اور اس کو ہم نے نابود کرنا ہے اور اس پر قبضہ کرنا ہے، اب تمام مسلمین کی ذمہ داری ہے کہ اس کا دفاع کریں۔ صلوات پر محمد۔ لیکن یہ فقہی احکام ہیں، لیکن جو کلامی یا عقیدتی یا قرآنی حکم ہے وہ یہ نہیں کہ کلمہ شہادتین پڑھ کے تم رک جاؤ، بلکہ کلمہ شہادتین پڑھنے کے بعد تم دائرہ ایمان میں بھی داخل ہو۔ کلمہ شہادتین پڑھنے کے ساتھ، شہادتین کے اقرار کے ساتھ، اس کے اعتراف کے ساتھ ابھی اس انسان جو ہے وہ دائرہ اسلام میں داخل ہوا ہے، لیکن دائرہ ایمان سے ابھی بھی باہر ہے۔ جب وہ دائرہ ایمان میں داخل ہوگا تو اب وہ اخروی طور پر سعادت اور نجات جو ہے وہ پا لے گا۔ لہذا ایمان کا دائرہ جو ہے وہ اسلام کے دائرے سے ذرا تنگ ہے، اسلام کا دائرہ وسیع ہے۔ جیسا کہ میں مثال کے طور پہ آپ کے سامنے عرض کروں سمجھانے کے لیے کہ پاکستان ایک ملک ہے، جو بھی پاکستان کے اندر رہتا ہے اس کو کہا جاتا ہے کہ یہ پاکستانی ہے، خواہ اس کا تعلق پنجاب سے ہو، خواہ اس کا تعلق سندھ سے ہو، خواہ اس کا تعلق خیبر پختونخوا سے ہو، خواہ اس کا تعلق بلوچستان سے ہو، خواہ اس کا تعلق کشمیر سے ہو، خواہ اس کا تعلق گلگت بلتستان سے ہو، ان سب کو یہ کہا جاتا ہے کہ یہ پاکستانی ہیں۔ لیکن جو پنجاب کے رہنے والا ہے، جب وہ یہ کہتا ہے کہ میں پنجابی ہوں، تو اب اس کا مطلب یہ ہے کہ جو سندھی ہے وہ پنجابی کے اندر شامل نہیں، جو خیبر پختونخوا کا رہنے والا ہے وہ پنجابی کے اندر شامل نہیں، جو گلگت کا رہنے والا ہے وہ پنجابی کے اندر شامل نہیں، اور اسی طرح برعکس کہ جو سندھ کا رہنے والا سندھی ہے، جب وہ کہتا ہے کہ میں سندھی ہوں تو اب پنجابی اس سے باہر نکل جاتا ہے، اب پٹھان اس سے باہر نکل جاتا ہے، اب اہل کشمیر اس سے باہر نکل جاتا ہے۔ اب مسلمان کا دائرہ وسیع تھا، جب کہا جاتا ہے کہ ہم سب پاکستانی ہیں تو اس وقت پنجابی بھی، سندھی بھی، بلوچ بھی، کشمیری بھی اور سب قومیتیں اس کے اندر شامل ہو جاتی ہیں۔ لیکن جب کہا جاتا ہے پنجابی تو اب اس سے باقی ملیتیں جو ہے خارج ہو جاتی ہیں۔ ہر پنجابی جو ہے وہ پاکستانی تو ہے، لیکن ہر پاکستانی پنجابی نہیں ہے۔ اسی طرح ہر مسلمان جو ہے، ہر مومن جو ہے وہ مسلمان تو ہے، لیکن ہر مسلمان مومن نہیں۔ امام علیہ السلام نے اس سے بھی واضح تر مثال دی۔ امام علیہ السلام نے فرمایا کہ جو مسجد الحرام میں شامل ہے وہ حرم کے اندر تو داخل ہے، لیکن خانہ کعبہ کے اندر داخل نہیں ہے۔ ایمان اور اسلام کی مثال جو ہے ایسے ہی ہے جیسے مسجد الحرام اور خانہ کعبہ ہے۔ خانہ کعبہ تو مسجد الحرام میں شامل ہے، لیکن ساری کی ساری مسجد الحرام جو ہے وہ خانہ کعبہ نہیں ہے۔ اسی طرح ہر مسلمان مومن تو ہے، لیکن اسی طرح ہر مومن مسلمان تو ہے، لیکن ہر مسلمان مومن نہیں ہے۔ صلوات پر محمد علیہ۔ اور قرآن نے بھی متعدد آیات میں اس بات کی طرف اشارہ کیا ہے کہ انسان کی اخروی نجات کے لیے، انسان کی سعادت کے لیے، انسان کی آخرت کے لیے جو باعث نجات ہے وہ اسلام نہیں، وہ ایمان ہے۔ جب تک انسان دائرہ ایمان میں نہ ہو
اس وقت تک انسان کی اخروی نجات، انسان کی سعادت اور انسان کی کامیابی جو ہے وہ ناممکن ہے۔ اور ایمان جو ہے اس کا تعلق ہے اصول دین کے ساتھ، اصول دین کے ساتھ ایمان کا تعلق ہے۔ کچھ عقائد ہیں، کچھ اصول دین ہیں کہ جب ان پر انسان ایمان رکھتا ہو تو اس وقت وہ دائرہ ایمان کے اندر شامل ہے۔ اور یہ اصول دین کا تعلق انسان کے ساتھ جو ہے یہ ایسا نہیں ہے کہ اگر کچھ اصول دین ہے تو ان میں سے ایک کو مان لے ایک کو چھوڑ دے تو اب اس کی مرضی ہے، اپنی مرضی کے مطابق وہ مومن ہو جائے، نہیں، بلکہ سارے کے سارے اصول دین جو ہیں، سارے کے سارے جو اصول ایمان ہیں، سارے کے سارے جو عقائد ہیں، ان پہ مجموعی طور پر سب پر ایک ساتھ ایمان لانا، ان پر یقین رکھنا ضروری ہے۔ اگر کوئی شخص توحید کو مانتا ہو لیکن رسالت کا انکار کرتا ہو تو یہ شخص بھی ایمان سے خارج ہے۔ اگر ایمان کو مانتا ہو، رسالت کو بھی مانتا ہو لیکن ولایت کا انکار کرتا ہو تو یہ بھی ایمان سے خارج ہے۔ ایک شخص توحید کو بھی مانتا ہے، رسالت کو بھی مانتا ہے، امامت کو بھی مانتا ہے اور اس کے ساتھ لیکن قیامت کو نہیں مانتا تو یہ شخص بھی ایمان سے خارج ہے۔ ایک شخص قیامت کو تو مانتا ہو لیکن وہ امامت کو نہ مانتا ہو تو وہ بھی دائرہ ایمان سے خارج ہے۔ صلوات پر محمد۔ اور پھر ہر اصل دین جو ہے، توحید جو ہے، اب ایک شخص خداوند کریم کو تو مانتا ہے، وہ مانتا ہے کہ میں اس ہستی کا کوئی بنانے والا ہے، لیکن وہ ایک نہیں دو ہیں، وہ دو خدائی کے ماننے والا ہے یا تثلیث کا ماننے والا ہے، تو ایسا شخص جو ہے وہ بھی دائرہ ایمان سے خارج ہے۔ اور اسی طرح وہ رسالت کو تو مانتا ہو، کہو کہ میں مانتا ہوں کہ خداوند کریم نے سلسلہ رسالت رکھا ہے لیکن میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو نہیں مانتا، تو یہ شخص بھی دائرہ ایمان سے خارج ہے۔ اسی طرح امامت جو ہے، وہ امامت کو تو مانتا ہو لیکن آئمہ کو معصوم نہ مانتا ہو یا منصوص من اللہ نہ مانتا ہو، یا 12 آئمہ میں سے بعض کا انکار کرے اور بعض کو نہ مانے، بعض کا اقرار کرے اور بعض کا انکار کرے، تو وہ شخص بھی امامت کا منکر ہے۔ اور اسی طرح قیامت کے اندر وہ یہ تو کہے کہ میں قیامت کو مانتا ہوں لیکن معاد جسمانی کو نہیں مانتا، تو وہ شخص بھی دائرہ ایمان سے خارج ہے۔ لہٰذا مجموعی طور پر تمام اصول دین جو ہیں ان کا مجموعی طور پر ماننا، ان کا اقرار کرنا، ان کا اعتراف کرنا اور ان پر یقین رکھنا لازم ہے۔ جب ان سب پر وہ ایمان رکھے گا، ان کا اقرار کرے گا، تو اب جو ہے وہ دائرہ ایمان میں شامل ہے۔ صلوات پر محمد۔ ایک سوال کیا جاتا ہے کہ جو شخص کسی شیعہ کے گھر میں پیدا ہوا، کیونکہ وہ شیعہ کے گھر میں پیدا ہوا ہے تو لہٰذا وہ شیعہ ہو گیا، کوئی اہل سنت کے گھر میں پیدا ہوا ہے تو لہٰذا وہ سنی ہو گیا ہے، اور اگر کسی ہندو گھر کے پیدا ہوا تو وہ ہندو بن گیا، کسی سکھ کے گھر میں پیدا ہوا تو وہ سکھ بن گیا، اگر کسی عیسائی کے گھر میں پیدا ہوا تو وہ عیسائی بن گیا، اگر کسی یہودی کے گھر میں پیدا ہوا تو وہ یہودی بن گیا۔ جس مذہب کے ماننے والا تھا اس کے گھر میں پیدا ہوا تو لہٰذا اس مذہب کا وہ پیروکار بن گیا۔ تو اس میں آپ کے مسلمان ہونے کو، آپ کے شیعہ ہونے کو، آپ کے اثنا عشری ہونے کو کیا خصوصیت حاصل ہے؟ آپ بھی اگر کسی ہندو گھر میں پیدا ہوتے تو آج آپ بھی شیعہ نہ ہوتے، آپ ہندو ہوتے۔ اگر آپ آج کسی سکھ کے گھر میں پیدا ہوتے تو آج آپ شیعہ نہ ہوتے، سکھ ہوتے، اور آپ اگر کسی عیسائی یا یہودی کے گھر میں پیدا ہوتے تو آپ بھی آج یہودی یا عیسائی ہوتے۔ تو پھر آج آپ کیونکہ شیعہ کے گھر میں پیدا ہوئے ہیں تو لہذا آپ کے شیعہ ہونے کی خصوصیت کیا ہے، اس میں اور دوسرے میں فرق کیا ہے؟ یہ ایک بہت بنیادی اور بہت اہم سوال ہے، اور اس سوال اور اس شبہے کو پھیلایا جاتا ہے اس بات کے لیے کہ دیکھو ادیان اور مذاہب کے درمیان کسی قسم کی کوئی تفریق نہیں ہے، کسی قسم کا کوئی اختلاف نہیں ہے، یہ انسان کی ذاتی کاوش کا نتیجہ نہیں کہ انسان شیعہ ہے، اہل سنت ہے، دیوبندی ہے، اہل حدیث ہے، مسیحی ہے، کافر ہے، مشرک ہے، سکھ ہے، ہندوازم میں سے ہے، یہ بدھ مذہب میں اس کے ساتھ تعلق رکھنے والا ہے۔ صلوات پر محمد۔
تو سب سے پہلے اس شبہے اور اس اعتراض اور ایک بنیادی ترین سوال ہے جو ہر انسان کے ذہن میں بھی آتا ہے اور یہ سوال کیا جاتا ہے، اور جب تک یہ سوال کا جواب واضح نہیں ہوگا اس وقت تک انسان کا شک و تردید جو ہے وہ ختم نہیں آئے گا۔ اور جیسے جیسے میڈیا فاسٹ ہوتا جا رہا ہے تو انسان جو ہے شبہات، اعتراضات، اشکالات جو ہے اس کی آماجگاہ بنا ہوا ہے۔ ہر روز ایک نیا شبہ، ہر روز ایک نیا اعتراض جو ہے، کبھی مسئلہ توحید پر، اصل دین کے اوپر، کبھی امامت کے اوپر، کبھی ولایت کے اوپر، کبھی دیگر معتقدات دینی کے اوپر کیا جاتا ہے۔ لیکن یہ ایک بنیادی ترین شبہ ہے کہ جس کا جانے بغیر یا جس کا جواب دیے بغیر آگے انسان نہیں چل سکتا۔ تو اگر سب سے پہلے تو یہ عرض ہے کہ انسان خواہ شیعہ کے گھر میں پیدا ہو یا اہل سنت کے گھر میں پیدا ہو، دیوبندی کے گھر میں پیدا ہو، اہل حدیث کے گھر میں پیدا ہو، مسیحی کے گھر میں پیدا ہو، یہودی کے گھر میں پیدا ہو، ہندو کے گھر میں پیدا ہو، عیسائی کے گھر میں پیدا ہو، جہاں کہیں بھی انسان پیدا ہوا ہے، اگر وہ شیعہ کے گھر میں بھی پیدا ہوا ہے، اپنے ماں باپ کی وجہ سے شیعہ ہے، لیکن اگر اس کے اعتقادات درست نہیں، اس کے اصول عقائد درست نہیں، تو وہ دائرہ ایمان میں شامل نہیں ہے۔ اگرچہ ظاہری احکام تو اس پر نافذ ہوں گے، لیکن باطنی طور پر وہ اس میں بھی اور ایک ہندو میں دونوں میں کوئی فرق نہیں ہے۔ لہذا البتہ یہ ہے کہ مسلمان کے گھر میں پیدا ہونا، کسی شیعہ کے گھر میں پیدا ہونا، کسی اثنا عشری کے گھر میں پیدا ہونا، یہ ایک امتیاز اور ایک سہولت کی بات ہے کہ اس کے اندر جو ہے وہ پوٹینشل جو تھا، استعداد جو تھی، وہ دوسروں سے زیادہ موجود تھی۔ صلوات پر محمد آدم۔ لیکن اس کو فوقیت اس شخص کے اوپر کہ جو ہندو گھر میں یا کسی بھی دوسرے مذہب یا دین کے ماننے والے کے گھر میں پیدا ہوا ہے، اس کو سوائے اس ظاہری احکام کے علاوہ کوئی فوقیت حاصل نہیں ہے، جب تک یہ اپنے اعتقادات کو، اپنے عقائد کو، اپنے اصول دین کو یقین کی بنیاد پر، دلیل کی بنیاد پر اور قرآن کی بنیاد پر، ائمہ معصومین علیہ السلام کی تعلیمات کی بنیاد پر استوار نہیں کرتا، اس وقت تک اس میں اور ایک ہندو میں کوئی فرق نہیں ہے۔ ہندو اور اس میں فرق اتنا ہے کہ اس پر صرف ظاہری احکام جو ہے، یہ مسلمان کے گھر میں جو پیدا ہوا ہے، مسلمان کے گھر میں پیدا ہونے کی وجہ سے اس کا جسم پاک ہے، اس کا لباس پاک ہے، اس سے لین دین کرنا پاک ہے، اگر یہ کسی چیز کو ذبح کرے تو ذبح کرنا پاک ہے، ورنہ اس میں اور ہندو میں کوئی فرق نہیں ہے۔ لہٰذا ضروری ہے کہ انسان کسی جگہ بھی موجود ہو، کسی گھر میں بھی پیدا ہو، کسی بھی خانوادے میں پیدا ہو، اپنے سب سے پہلے اعتقادات کو درست کرے۔ دین کے اندر آپ دیکھیں کہ بہت زیادہ احکامات ہیں، بہت زیادہ دعائیں ایسی ہیں، بہت زیادہ زیارات ایسی ہیں، بہت زیادہ اذکار ایسے ہیں کہ جس سے متعلق یہ ہے کہ اگر یہ ذکر پڑھو تو تمہارے اوپر مثلا جنت واجب ہے، اگر تم یہ ذکر پڑھو، اگر یہ تم زیارت پڑھو، اگر تم اس زیارت پر جاؤ تو تم بخشے جاؤ گے۔ یہ ساری کی ساری باتیں درست ہیں۔ توحید شیخ صدوق میں آپ جا کر دیکھیں، مرحوم شیخ صدوق نے کتاب توحید کے اندر، اپنی کتاب توحید کے اندر ایک باب ذکر کیا ہے، جس باب کے اندر اس بات کا ذکر ہے کہ جو شخص بھی لا الہ الا اللہ پڑھ لے اس کے اوپر جنت لازم ہے۔ جو بھی لا الہ الا اللہ کو مانتا ہو وہ شخص جو ہے، خداوند کریم نے جہنم کی آگ کو اس کے اوپر حرام قرار دیا ہے۔ اسی طرح بہت سارے اذکار ہیں، جیسا کہ خود عزاداری جو ہے، اس کا ثواب جتنا بھی بیان کیا گیا ہے، وہ کیونکہ ہمارے ذہن بہت چھوٹے ہیں، ہماری سطح ذہنی کو مد نظر رکھتے ہوئے ائمہ معصومین علیہ السلام نے عزاداری کے، گریہ امام حسین کے، زیارت امام حسین کے، ماتم امام حسین کے ثواب کو بیان کیا ہے۔ در حقیقت ثواب عزاداری امام حسین اس سے بھی بالا تر ہے۔ اور اسی طرح آپ چلتے جائیں، قرآن کی صورتیں ہیں، کہا کہ یہ سورت کی اگر تم اتنی دفعہ تلاوت کرو تو تمہارے اوپر جہنم کا عذاب خداوند کریم کی ذات حرام کر دے گی، یا تمہارے اوپر اس چیز کو واجب کر دے گی۔ تو متعدد ایسی چیزیں موجود ہیں۔ تو کیا یہ ساری کی ساری جو احکام ہیں کہ انسان فلاں سورت کو پڑھ لے تو اس سورت کے پڑھنے کے بعد انسان کے اوپر جہنم کی آگ حرام ہو جائے گی؟ اگر ایک یہودی شخص جو ہے، کیونکہ یہودی بھی، بعض یہودی جو ہیں بڑے بڑے آج کل مستشرق موجود ہیں کہ اتنی معلومات ہمارے بعض شیعہ لوگوں کو مذہب شیعہ کے بارے میں، مذہب تشیع سے متعلق نہیں ہے کہ جتنا ایک یہودی کو معلومات موجود ہیں۔ آج ہمارے حوزے کے اندر بنیادی ترین کتاب جو ہے وہ اصول کافی ہے۔ 4 بنیادی ترین مذہب شیعہ کی جو کتابیں ہیں ان میں سے ایک الکافی ہے، اور الکافی کے 3 حصے ہیں، اصول کافی، فروع کافی اور روضۃ الکافی۔ تو یہ اصول کافی بھی جو ہے آپ
امتحان کر لیں، کسی بھی روحانی کو بھی، کسی بھی عالم دین سے پوچھ لیں کہ آپ نے اول کتاب العقل والجار سے لے کے کتاب العشرہ تک پوری اصول کافی پڑھی ہے؟ تو میں آپ کو دعوے کے ساتھ کہتا ہوں کہ آپ کو اکثریت ایسے ملے ہوگی کہ جنہوں نے اپنی پوری زندگی میں کتاب العقل والجار سے لے کے کتاب العشرہ تک ایک دفعہ بھی اصول کافی کو نہیں پڑھا۔ لیکن ایک یہودی جو ہے اس نے نہ صرف اصول کافی کو پڑھا ہے بلکہ الکافی کو بھی پڑھا ہے، دیگر شیعہ کتابوں کو بھی اس نے پڑھا ہے۔ تو کیا ان چیزوں کے پڑھنے کے ساتھ اس کو اولویت حاصل ہو جائے گی؟ صلوات بر محمد۔ شیعہ کے گھر میں پیدا ہونے سے اب یہ ہے کہ اس شخص کی نسبت کہ جو ہندو کے گھر میں پیدا ہوا ہے اس کو سہولت حاصل ہے، اس کے پاس ہدایت کے جو وسائل ہیں وہ ہندو کے گھر میں پیدا ہونے والے شخص سے زیادہ موجود ہیں۔ مثلا ایک شخص ہے وہ اسکول ٹیچر کا بیٹا ہے اور ایک شخص جو ہے ایک کسان کا بیٹا ہے، تو اب کسان کا بیٹا ہے، اب جو اسکول ٹیچر کا بیٹا ہے، اب کیونکہ اس کا باپ اسکول ٹیچر ہے، اس کے پاس وسائل جو ہیں، اس کے پاس جو سہولیات ہیں وہ کسان کا بیٹا جو ہل چلاتا ہے اس سے زیادہ موجود ہیں، لیکن امتحان دینے میں دونوں برابر ہیں۔ پرچہ امتحانی جو ہے وہ کسان کے بیٹے سے بھی اور سکول ٹیچر کے بیٹے سے بھی برابر لیا جائے گا۔ ہاں البتہ کیونکہ سکول ٹیچر جو ہے اس کا باپ پڑھا لکھا ہے، اس کو یہ ایڈوانٹیج حاصل تھا کہ اپنے باپ کے پاس اپنے گھر میں بیٹھ کے پڑھتا تو یہ اچھے نمبر حاصل کر لیتا، لیکن اس نے اپنے باپ سے کسی قسم کا استفادہ نہیں کیا، یہ کیا کرتا، کھیلتا کودتا رہا۔ تو لہٰذا اب پرچہ امتحان میں جب بیٹھے گا، اگرچہ اس کا باپ اسکول ٹیچر تھا، اسکول کا ہیڈ ماسٹر تھا، بہت ایجوکیٹڈ انسان تھا، لیکن اس نے اپنے باپ کی بات نہیں مانی، تو یہ بھی شخص اگر پرچہ امتحانی میں پرچہ خالی دے کے آ جائے تو اس کو بھی فیل کر دیا جائے گا۔ وہ کسان کا بیٹا جو ہے کہ جس کا باپ ہل چلاتا تھا، جس نے ایک جماعت بھی پاس نہیں کی تھی، اور وہ بھی پرچہ امتحانی کو اگر خالی دے کے آ گیا تو اس کو بھی فیل کر دیا جائے گا۔ اسی طرح جو شیعہ کے گھر میں پیدا ہوا ہے اس کو یہ ایڈوانٹیج حاصل ہے، اس کے ماں باپ جو ہیں ہدایت پر موجود تھے، اس کے ماں باپ جو ہیں سب سے بہتر مذہب کے ماننے والے تھے۔ اب اس کو چاہیے تھا کہ یہ جو سب سے بہتر مذہب تھا اس کی تعلیمات کو، اس کے اصول کو، اس کے عقائد کو یہ اچھے طریقے سے یاد کرتا، اچھے طریقے سے اس پر یقین رکھتا، اچھے طریقے سے اس کی جستجو کرتا اور ان تمام کا وہ اعتراف کر دیتا اور اپنے وجود کا، اپنے دل کا اس کا حصہ بنا لیتا۔ لیکن اس نے کیا کیا؟ اس نے بھی کچھ نہ کیا کہ میں کیوں شیعہ ہوں، کیونکہ میرے ماں باپ شیعہ ہیں، تو لہٰذا اس میں کیونکہ میں شیعہ کیوں ہوں، کیونکہ میرے ماں باپ شیعہ ہیں، اس میں، اور وہ شخص کہ جو یہ کہتا ہے کہ میں کیوں ہندو ہوں، کیونکہ میرے ماں باپ جو ہیں وہ ہندو ہیں، ان دونوں کے اندر کوئی فرق موجود نہیں۔ ان دونوں کے اندر فرق اس وقت ہوگا کہ جب یہ اپنے اصول عقائد کو، اپنے عقائد کو توحید سے لے کر قیامت تک درست یاد کریں گے۔ صلوات بر محمد علیہ وسلم۔ اور تمام اصول عقائد کو بھی توحید سے لے کر قیامت تک، اور توحید کی جتنی بھی جزئیات ہیں کہ پہلے توحید کہ اس کائنات کا بنانے والا کوئی موجود ہے، اس کائنات کا بنانے والا ہے، وہ بنانے والا ایک ہے، اس کی صفات جو ہے عین ذات ہے، زائد بر ذات نہیں ہے، اس کا شرک حرام ہے، کفر حرام ہے، اور اس کے بعد یہ پروردگار جو ہے کہ جو ایک بھی ہے، اس کائنات کا بنانے والا ہے، واحد بھی ہے، اس نے میرے اور اپنے درمیان جو ہے ایک وسیلہ رکھا ہے۔ اس نے اپنے اور مخلوقات کے درمیان ایک وسیلے کو رکھا ہے، جس وسیلے کا نام رسالت ہے یا امامت ہے، اور اب اس امامت اور رسالت کی جو جزئیات میں ہیں اس پر بھی وہ ایمان رکھتا ہو اور اس کے اوپر بھی وہ دلیل رکھتا ہو۔ تقلید جو ہے اصول عقائد کے اوپر حرام ہے، جیسا ایک عام شخص جو ہے اس کے اوپر تقلید حرام ہے، اسی طرح ایک مرجع تقلید پر بھی تقلید حرام ہے۔ تقلید مسائل فروعات کے اندر، فروع دین کے اندر تقلید کرنا جائز ہے، اور وہ بھی ایک خاص مسائل میں کہ جن مسائل میں انسان خود جو ہے قرآن اور سنت سے استنباط نہیں کر سکتا، قرآن اور سنت سے جو ہے اپنے مسئلے کا حل حاصل نہیں کر سکتا، تو اب اس کو کہا گیا کہ ایسا شخص کہ جو قرآن اور سنت پر استنباط کر سکتا ہو، قرآن اور سنت کو سمجھ سکتا ہو، تو جب وہ کسی مسئلے کا حل تمہیں بتائے تو اس مسئلے کے حل کے لیے اس کی طرف رجوع کرو۔ لیکن اب چونکہ مرجع تقلید تھا
اب کیونکہ میرا مرجع تقلید جو ہے اس نے باقی کام وہ سارے جانتا ہے، وہ عقائد بھی جانتا ہے، وہ کلام بھی جانتا ہے، وہ توحید بھی جانتا ہے، وہ رسالت بھی جانتا ہے، وہ امامت بھی جانتا ہے، تو لہٰذا میرا مرجع تقلید کیونکہ جانتا ہے اور میرے لیے یہ کافی ہے، عقائد کے اندر یہ باتیں کافی نہیں ہیں۔ صلوات بر محمد علیہ۔ ہمارے ایک دوست تھے، وہ ایک گاؤں میں پیش نمازی کیا کرتے تھے، وہاں پہ وہ پیش نماز تھے، ان کا نام بھی بندہ حقیر کے نام کی طرح عزادار تھا، وہ البتہ شیخ تھے اور بندہ حقیر سید ہے۔ تو وہ ایک گاؤں میں پیش نماز تھے، تو ان کے گاؤں میں کسی بوڑھے شخص سے، کسی بزرگ سے کسی نے پوچھا کہ بابا جی تقلید کرتے ہو؟ تو اس نے کہا کہ ہم نے سب کچھ جو ہے وہ عزادار خان صاحب کے سپرد کر دیا ہے، سب کچھ وہ خود ہی کرتے ہیں۔ تو لہذا کسی کے سپرد کرنا عقائد جو ہے یہ درست نہیں ہے، خواہ مرجع تقلید ہو، خواہ والدین ہو، خواہ پیر صاحب ہو، خواہ کوئی ذاکر ہو، خواہ کوئی خطیب ہو، کوئی مدرسے کا مدیر ہو۔ جس طرح ایک مرجع تقلید کے اوپر اصول عقائد پر ایمان لانا دلیل کے ساتھ ضروری ہے، اسی طرح ایک شخص کے لیے بھی، ایک عام شخص کے لیے بھی اصول عقائد جو ہے ان کی تعلیم ضروری ہے۔ جتنا اصول عقائد ایک مرجع تقلید کے لیے، ایک فقیہ کے لیے، ایک عالم دین کے لیے ضروری ہے، اسی طرح ایک عام شخص کے لیے بھی اتنا ہی اصول عقائد کا جاننا ضروری ہے۔ کیونکہ اگر میں نے عرض کیا اصول عقائد کو نہیں جانتا یا درست نہیں جانتا یا اصول عقائد کو دلیل سے نہیں جانتا یا کسی ایک اصول کا منکر ہے یا اس کے اندر کسی ایسی جزیات کا یا ایسی جزئی چیز کا منکر ہے کہ جس پر ایمان لانا لازم تھا اور یہ اس کا منکر ہے، تو یہ اگرچہ ظاہری طور پہ تو اس کو معلوم نہیں، لیکن اس کا ایمان ناقص ہے، اپنے ناقص ایمان کی وجہ سے اس کا کوئی عمل بھی قابل قبول نہیں ہے۔ تو لہذا جتنی بھی عبادات ہیں، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، خمس، جہاد، عزاداری، ساری کی ساری اس شخص کی قابل قبول ہیں کہ جو اپنے عقائد جو ہے درست رکھتا ہو، جو اصول دین کے اوپر درست دلیل کے ساتھ ایمان رکھتا ہو، ان کا اقرار کرتا ہو، ان کے اندر کسی قسم کے شک و شبے کا کسی قسم کے شک و شبے کی کوئی گنجائش نہ رکھتا ہو، تو ایسا شخص جو ہے اس کا عمل درست ہے۔ لہذا تمام اعمال کی جو شرط اول ہے وہ شرط اول ایمان ہے۔ لہذا بعض اوقات آپ دیکھیں کہ بعض جزئی احکام کے اوپر آپس میں لوگ مناظرے کر رہے ہوتے ہیں کہ آیا ہاتھ باندھ کر نماز پڑھنا درست ہے یا ہاتھ کھول کے نماز پڑھنا درست ہے، تو اب اس کے اوپر دلائل دے رہے ہوتے ہیں کہ اس طریقے سے نماز پڑھنا درست ہے یا اس طریقے سے نماز پڑھنا درست نہیں ہے۔ لیکن اگر ایک شخص جو عقائد کا ہی منکر ہے وہ ہاتھ کھول کے ہی پورا اس طریقے سے کہ جس طریقے سے مذہب شیعہ اثنا عشریہ کا وضو ہے، اس وضو کے مطابق وہ شخص مکمل طور پہ درست وضو کرے اور مکمل طور پہ نیت کر کے تکبیرۃ الاحرام سے الحمد سے لے کے سلام تک پوری درست نماز بھی پڑھ لے تو اس کی نماز باطل ہے۔ اور ایک ایسا شخص کہ جو منکر ولایت ہے، وہ شخص اگر روزے کو اول فجر سے لے کے فجر صادق سے لے کے رات تک مکمل ان تمام احکامات کے ساتھ کہ جو مذہب شیعہ کے اندر موجود ہیں ان کی پابندی کرتے ہوئے تمام مبتلات سے بچتے ہوئے وہ روزہ بھی رکھ لے، اس کا روزہ باطل ہے۔ ایک شخص حج کرے، مکمل حج کو درست طریقے سے میقات سے احرام کو باندھے اور اپنے کیا کہتے ہیں کہ 12 یا 13 کو جب اس نے آخری اپنا احرام اپنا طواف کرنا ہے اور تمام مناسک حج کو اس نے ادا کرنا ہے، کنکریاں مارنے کے بعد جب اس کا جو حج مکمل ہو جائے گا تو اب وہ پورا اگرچہ درست طریقے پر شیعہ مذہب کے مطابق وہ حج کرے، لیکن اگر وہ رسالت کا منکر ہے تو اس کا یہ حج بھی باطل ہے۔ تو لہذا ہر عمل کے صحیح ہونے کی پہلی شرط یہ ہے کہ انسان کے اندر ایمان کی شرط پائی جاتی ہو، اور ایمان کی شرط جو ہے یہ اس وقت انسان کے اندر آتی ہے کہ جب انسان تمام کے تمام عقائد توحید سے لے کے عدل، نبوت، امامت، قیامت اور ان کے اندر جو جزئیات ہیں ان کے ساتھ وہ درست طریقے سے مانتا ہو، دلیل کے ساتھ، برہان کے ساتھ ان کو مانتا ہو، تو اب یہ دائرہ ایمان میں شامل ہے۔ اب جتنے بھی اذکار ہیں، جتنے بھی اعمال ہیں، جتنے بھی اس کو زیارات بتائی گئی ہیں، جتنی بھی ادعیہ بتائی گئی ہیں، ایسا شخص اب جب لا الہ الا اللہ پڑھے گا تو وہ ثواب حاصل ہوگا کہ جہنم کی آگ کو خداوند کریم نے اس مواحد کے اوپر حرام کیا ہے۔ اور ایسا شخص جو ہے جس کے عقائد درست ہیں اور درست عقائد کے بعد
اب وہ جب امام حسین اسلام پر گریہ کرتا ہے تو ایسے شخص کے اوپر جو ہے وہ جنت واجب ہو جاتی ہے۔ ایسا شخص جو ہے زیارات پر جاتا ہے، عرفہ کے دن جاتا ہے، نیمہ شعبان کے پہ جاتا ہے، اب جب وہ امام حسین علیہ السلام کی زیارت کرے گا تو اب اس کو 1 ملین حج کا ثواب حاصل ہوگا۔ لیکن اگر میں نے عرض کیا اگر اس کی توحید ناقص ہے، رسالت ناقص ہے، اس کی ولایت ناقص ہے، اور قیامت کے باب میں اس کا ایمان جو ہے وہ ناقص ہے، معاد جسمانی کا منکر ہے، تو ایسا شخص جو ہے اس کا ایمان ہی ناقص ہے، لہذا اس کا کوئی عمل قبول نہیں ہے۔ صلوات بر محمد و آل محمد۔ تو لہذا کل اپنے نوجوان دوستوں کے لیے، نوجوان بچوں کے لیے، کیونکہ ہمارے جو بانی مجلس ہیں انہوں نے پہلے دن ہی بند حقیر سے اس بات کا تقاضا یہ کیا تھا کہ ان بچوں کے لیے، نوجوانوں کے لیے، جوانوں کے لیے جو ہے آپ توحید کو، رسالت کو، امامت کو بیان کریں، اور اس کے بعد میں اپنی طرف سے جو ہے جب سلسلہ وار اس گفتگو کو مکمل کر لوں گا تو اس کے بعد جو ہے مہدویت کو، علائم ظہور امام زمانہ علیہ السلام کو، کہ مہدویت جو ہے وہ اس کی حقیقت کیا ہے، امام زمانہ علیہ السلام کے ظہور کی علامات کیا ہیں، اور اگر وقت بچ گیا تو اس کے بعد کہ امام زمانہ علیہ السلام جب دنیا میں تشریف لائیں گے، سرکار کا ظہور ہوگا، تو ان کے ظہور کے بعد امام زمانہ علیہ السلام کی جو حکومت ہے اس کی حالت کیا ہوگی۔ تو وہ انشاءاللہ تعالیٰ اگلی مجالس میں اپنی استطاعت اور توان کے مطابق آپ کے سامنے عرض کروں گا۔ امام حسین علیہ السلام، ان الحسین مصباح الہدی و سفینۃ النجاہ، کہ بے شک حسین مصباح ہدا، چراغ ہدایت ہے اور کشتی نجات ہے۔ ایک شخص امام علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا، امام علیہ السلام کو یہ کہتا ہے، امام علیہ السلام نے کہا کہ اے مسمع یا مسمع اس کا نام ہے، کہ کیا تو کل ایک دن تھا کہ جب شب قدر کی رات تھی، امام علیہ السلام نے، امام صادق علیہ السلام نے شب قدر کی دن تھا، شب قدر کی رات تھی، تو امام علیہ السلام نے شب قدر کی مناسبت سے شب قدر کے جو فضائل تھے وہ بیان کیے۔ اب اس کو یہ معلوم نہیں تھا کہ گزشتہ شب جو ہے وہ شب قدر تھی، تو اس نے وہ جو فضائل تھے امام علیہ السلام سے شب قدر کے سنے، تو اب اس کو وہ حسرت پیدا ہوئی اور یہ پریشان ہوا کہ مولا میں تو شب قدر جو تھی اس شب قدر میں سویا ہوا تھا، لہٰذا میں تو یہ جو اعمال تھے میں ان اعمال سے محروم رہ گیا ہوں۔ تو امام علیہ السلام نے کہا کہ نہیں، تو نے رات کو ایک ایسا عمل انجام دیا تھا کہ جس کی وجہ سے خداوند کریم نے تجھے ایک بہت بڑے اجر کو عطا کیا ہے۔ اس نے کہا کہ مولا مجھے تو یاد نہیں پڑتا کہ میں نے رات کو کیا عمل انجام دیا ہے۔ تو اس وقت امام علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اے شخص کہ جب تو رات کو سویا تھا تو رات کی تاریکی میں تجھے پیاس لگی، کیونکہ یہ شخص جو ہے اس نے رات کو کھجور کا شیرہ جو ہے وہ پیا تھا، کھجور کی تب آپ سب جانتے ہیں کہ گرم ہے، تو اب یہ جب سویا تو اس کو رات کی تاریکی میں، رات کے پہر کے اندر اس کو پیاس لگی۔ تو امام علیہ السلام کہتے ہیں کہ تجھے پیاس لگی تھی تو اٹھ کے پانی کے مٹکے کی طرف، پانی کے ظرف کی طرف گیا، اور وہاں پہ تو نے پانی کو جب پینے لگا تو اچانک تیرے ذہن میں امام حسین علیہ السلام کی پیاس کا خیال آیا۔ جب تو پانی پینے لگا، کیونکہ پیاس کا تیرے اوپر غلبہ تھا، تو تجھے امام حسین علیہ السلام کی پیاس یاد آئی، تو نے امام حسین علیہ السلام پر سلام کیا اور ان کے قاتلوں پر تو نے لعنت کی۔ تیرا یہ عمل خداوند کریم کو اتنا زیادہ پسند تھا کہ خداوند کریم نے تجھے بہت زیادہ اجر عطا کیا ہے۔ قاجاریہ زمانے میں ناصر الدین شاہ قاجار جو ہے ایک بادشاہ تھا، اس بادشاہ کے زمانے میں یہ چھوٹا سا بچہ تھا، تقریباً 10-12 سال کا یا اس طرح، تو اس کا باپ جو ہے وہ اس دنیا سے رخصت ہو گیا، تو بادشاہ جو تھی یہ ناصر الدین شاہ قاجار کو ملی، تو یہ چھوٹا بچہ تھا، تو جو وزیر تھا اس کا نام تھا امیر کبیر۔ امیر کبیر نے اس کو بڑا کیا اور اس کو بادشاہت کرنے کا طریقہ اور سلیقہ سکھایا۔ لیکن جیسا ہوتا ہے درباروں کے اندر حسادت پائی جاتی ہے، تو حسادت کی وجہ سے، چغلیوں کی وجہ سے، اگرچہ یہ ناصر الدین قاجار کا جو ہے بینوئی بھی لگتا تھا، لیکن کیونکہ اس نے ایک کارنامہ ایسا دیا تھا
کہ اس نے ایران کے اندر بہائیوں کو کافر قرار دیا تھا۔ محمد علی باب ایک ایسا شخص تھا کہ جس نے مذہب بہائیت کی بنیاد رکھی تھی۔ مذہب بہائیت جو ہے امامت سے انحراف کا ایک بہت بڑا فرقہ ہے اور ایک بہت گمراہ فرقہ ہے کہ جس کا اڈا جو ہے اسرائیل کے اندر ابھی موجود ہے۔ یہ جس طرح مسلمانوں کے اندر ختم نبوت کے مقابلے میں مرزائیت آئی ہے تو امامت کے مقابلے میں بہائیت آئی تھی۔ بہرحال تو اس نے کیا کیا، محمد علی باب کے جس نے اس کا بہائیت کا دعویٰ کیا تھا تو اس نے اس کو قتل کرا دیا۔ اب کیونکہ یہ بہائیت کے پیچھے بھی انگریز موجود تھے تو لہٰذا جس طریقے سے بھی ہو امیر کبیر کو ختم ہونا چاہیے، کیونکہ ایک بہت بڑا ایجنٹ اس نے ختم کیا تھا۔ تو بہرحال وہ حسادت کی وجہ سے امیر کبیر کو پہلے کاشان کے اندر باغ فین کے اندر کیا ہے وہ قید کر دیا گیا۔ اب اس کو قید کر دیا گیا اور بعد میں اسی پر اکتفا نہیں کیا، بادشاہ کے کان بھرے، کہا کہ نہیں اس کو زندہ نہیں رہنا چاہیے، اس کو ختم کرنا ہے۔ تو لہذا امیر کبیر کے مرنے کا آرڈر بھی بھیج دیا گیا۔ تو وہ جو شخص مارنے گئے تھے باغ فین کے اندر، کاشان کے اندر ایک باغ ہے جس کا نام فین ہے، تو یہ اس کو مارنے گئے تو کہا کہ بادشاہ کا یہ حکم ہے کہ تمہیں مارنا تو حتماً ہے، تمہاری سزائے موت حتماً ہے، تو کیا کرے؟ کہا کہ مجھے ایک ایسے طریقے سے مارو کہ جس سے مجھے زیادہ اذیت نہ ہو۔ تو اب امیر کبیر کی ہاتھ کی نس جو ہے، ہاتھ کی نسوں کو کاٹا گیا۔ کیوں؟ اس سے آہستہ آہستہ خون نکلے گا، خون بہے گا، تو اب اس سے کیا ہوگا کہ اس کی موت واقع ہو جائے گی۔ کسی شخص نے عالم خواب میں امیر کبیر کو دیکھا کہ ایک بہت اچھی حالت کے اندر موجود ہے، بہت سرسبز و شاداب باغ ہے کہ جس کے اندر امیر و کبیر موجود ہے۔ تو کسی نے امیر کبیر سے پوچھا کہ یہ اتنا انعام جو ہے، یہ اتنی پاداش تجھے حاصل کیسے ہوئی؟ کیا تو نے دنیا کے اندر کوئی بہت اچھا کام کیا تھا؟ اس نے ایک ایک کام کر کے گنائے کہ میرا یہ کام بھی سیاسی تھا، یہ بھی سیاسی تھا، یہ کام بھی ایسا تھا۔ تو کہا کہ تجھے یہ پاداش کیسے حاصل ہوئی؟ کہا کہ جب باغ کے اندر میرے ہاتھوں کی نسوں کو کاٹا گیا اور میرا خون بہہ رہا تھا کہ اس وقت اچانک مجھے پیاس لگی، میرے اوپر پیاس کی شدت کا غلبہ تھا، مجھے شدت سے پیاس لگی ہوئی تھی اور اس شدت پیاس کے اندر مجھے ایک دفعہ مولا حسین کی پیاس یاد آئی۔ مجھے مولا حسین کی پیاس یاد آئی تو میں نے مولا حسین کی پیاس پر، مولا حسین کی مظلومیت پر کہ کس قدر میرے مولا حسین زخموں سے چور چور تھے، 3 دن کے میرے مولا کو پیاسا شہید کر دیا گیا، تو اس وقت میں نے اپنے مولا کی مظلومیت کر، اپنے مولا کی شہادت پر، اپنے مولا کی پیاس پر میں نے غلبہ کی، اپنے مولا کی پیاس جو ہے اس پر میں نے گریہ کیا، تو خداوند کریم نے میرے سارے گناہوں کو بخش دیا۔ اور یہ تم یہ دیکھ جو رہے ہو، یہ خداوند کریم نے جو مجھے پاداش دی ہے، یہ اس گریے کا نتیجہ ہے۔ دربار ولید سے امام علیہ السلام جب واپس تشریف لائے، جیسے ہی گھر میں داخل ہوئے، آقا زادی سے امام فرماتے ہیں کہ آقا زادی سے یہ کہتے ہیں کہ مدینہ سے چلنے کا ارادہ کرو، کوچ کی تیاری کرو، اب مدینہ ہمارے رہنے کے قابل نہیں ہے۔ اب سواریوں کو بلایا گیا، ایک راوی ہے وہ یہ کہتا ہے کہ میں نے کہا، مجھے اسے پتہ چلا کہ بنی ہاشم جو ہے، بنی ہاشم یہ کوچ کرنے والے ہیں، مدینہ سے جانے والے ہیں، میں ذرا جا کر دیکھوں تو صحیح۔ وہ کہتے ہیں میں گلی کے دور کھڑا تھا کہ میں نے دیکھا کہ اتنے میں ایک 13-14 سالہ بچہ ہے، یہ دروازے سے باہر نکلا، اس نے ایک خاتون کا ہاتھ پکڑا تھا اور اس نے ہاتھ پکڑ کے اس خاتون کو اماری کے اوپر سواری کے اوپر سوار کیا۔ تو میں نے پوچھا یہ بچہ کون ہے؟ کہا کہ یہ یتیم حسن ہے، یہ قاسم ہے اور یہ ماں ام لیلہ ہے، اس نے اپنی ماں ام لیلہ کو سوار کیا ہے۔ کہا کہ اتنے میں نے دیکھا کہ ایک 18 سالہ شخص ہے جس کی صورت جو ہے چاند سے ملتی ہے، جو چاند بھی جس کو دیکھے تو شرما جائے۔ تو دیکھا کہ ایک نقاب پوش بی بی ہے، وہ باہر نکلی تو اس نے اس کا ہاتھ کو پکڑا، ہاتھ کو پکڑ کو سواری کے اوپر سوار کیا۔ تو میں نے پوچھا یہ کون ہے؟ کہا کہ یہ 18 سالہ علی اکبر ہے جس نے اپنی والدہ ام لیلہ جو ہے، اپنی ماں ام لیلہ کو سوار کیا ہے۔ اجرکم اللہ، خداوند کریم کسی غم میں نہ رلائے سوائے غم شبیر کی۔ کہ اتنے میں وہ دیکھتا ہے، روایت لمبی ہے میں مختصر عرض کرتا ہوں، یہ کہتا ہے کہ اتنے میں نے دیکھا کہ ایک 34 سالہ کڑیل جوان ہے، ایک 18 سالہ جوان ہے، ایک 14 سالہ بچہ ہے۔ میں نے دیکھا تمام جوانان بنی ہاشم جو ہے یہ گلی کے کنارے آگے، دروازے کے آگے کھڑے ہو گئے۔ میں نے دیکھا کہ ایک بہت پرجلالت مستور جو ہے، بہت صاحب جلالت مستور جو ہے وہ گھر سے نکلی ہے۔ ایک نے اس کا ہاتھ پکڑا، ایک نے اپنے گھٹنے کو آگے کیا،
کیا تو اس کے گھٹنے پہ پاؤں رکھ کے وہ سواری پر سوار ہوئی. تو میں نے یہ پوچھا یہ کون ہے؟ کہا کہ یہ علی کی بڑی بیٹی ہے, یہ عباس 34 سالہ جوان ہے, یہ ساتھ علی اکبر ہے, یہ قاسم ہے. بڑی شان و شوکت کے ساتھ بی بی کو مدینہ میں سواری پر سوار کیا. اجرکم اللہ, خداوند کریم کسی غم میں نہ رلائے سوائے غم شبیر کے. امام حسین علیہ السلام 2 محرم کو کربلا کے میدان میں پہنچے, کربلا کی سرزمین پہ پہنچے. جب کربلا کی سرزمین میں پہنچے تو اب امام کی سواری رک گئی. امام کی سواری رکی, امام نے کہا کسی دوسری سواری کو لاؤ. دوسری سواری لائے گی. روایات میں لکھا ہے کہ 6 یا 7 سواریاں امام علیہ السلام نے تبدیل کی کہ شاید یہ سواری حرکت کرے, لیکن کوئی بھی سواری حرکت نہیں کرتی. تو اس وقت امام علیہ السلام نے کہا کہ پوچھو اس جگہ کا نام کیا ہے. تو ایک بوڑھے شخص کو بلایا گیا کہ جو سب سے زیادہ بوڑھا تھا, ایک بزرگ شخص تھا. کہا کہ اس کا نام کیا ہے؟ کہا کہ اس کا نام نینوا ہے. کہا کہ نہیں پوچھو کچھ اور نام. تو جب پوچھا اور نام کیا ہے, کہا اس کو شط فرات کہتے ہیں. کہا کوئی اور نام؟ کہا اس کو شط فرات کے علاوہ 1-2 نام اس نے اور بھی گنوا دیے. کہا کہ کوئی اور نام؟ کہا اس کو کرب و بلا بھی کہتے ہیں. تو اس وقت امام علیہ السلام نے کہا انا للہ و انا الیہ راجعون, یہیں پہ ہمارے بچوں کے ذبح ہونے کی جگہ ہے. یہی وہ مقام ہے جس کا ہم سے وعدہ کیا گیا ہے. یہی تو وہ مقام ہے جس میں ہمارے بچوں کو ذبح کیا جائے گا, ہماری مستورات کو عسکیدی بنایا جائے گا. اب جیسے ہی اس سرزمین پہ پہنچے, حضرت زینب پیغام بھیجتی ہیں, بھیا جب سے میں اس سرزمین میں داخل ہوئی ہوں میرے دل کو قرار نہیں ہے, میرے دل کو چین نہیں ہے. تو امام فرماتے ہیں بہن یہی تو وہ سرزمین ہے جس کا ہم سے وعدہ کیا گیا ہے. اب بی بی کو بہت عزت و احترام کے ساتھ ایک بی بی کو کر کے اتارا گیا. قیام کے اندر بی بی کو بہت عزت احترام کے ساتھ بھیجا گیا. حضرت زینب سلام اللہ علیہ کو, آقا زادی کو بھی بہت عزت و احترام سے اماری سے اپنی سواری سے نیچے اٹھا لایا گیا. بی بی سواری سے نیچے تشریف لائی اور خیام کے اندر تشریف لے گئی. اور اس کے بعد یہ 2 محرم تھا کہ جب بی بی اس شان و شوکت کے ساتھ آئی تھی. اور آج 2 محرم کو جب بی بی تشریف لائی تو کسی نے ناکا کی مہار کو پکڑا, کسی نے بی بی کے دست مبارک کو پکڑا اور اس شان و شوکت کے ساتھ بی بی کو سواری سے اتارا. لیکن 12 محرم کا جب دن تھا تو بی بی نے ایک کو سواریوں پر سوار کیا. لیکن جب آخر وقت آیا اب بی بی ادھر بھی دیکھتی ہیں ادھر بھی دیکھتی ہیں, کوئی بی بی کو سوار کرنے والا نہیں. یقیناً بی بی نے رخ کیا نہر القما کی طرف اور کہا بھیا عباس مجھے کوئی سوار کرنے والا نہیں. لعنت اللہ علی قوم الظالمین وسیعلم الذین ای منقلب ینقلبون. خداوند کریم سے دعا ہے سب ان روتی آنکھوں کے ساتھ تمام دعاؤں کی ایک دعا, تمام مشکلات کا ایک حل. اللہم عجل لولیک الفرج, سب مل کر اللہم عجل لولیک الفرج, 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 اللہم عجل لولیک الفرج. واجعلنا واولادنا من اعوان وانصار